अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक किताब का तारुफ पेश करना चाहूँगा। किताब का नाम है इस्लाम, साइंस और तहकीक। ये हमारे बरादर हैं जनाब शहबाज रशीद बोहरू साहब। अरसे दराज से ये मुख्तलिफ़ रोज़नामों में और रिसालों में इस मौजू को लेकर मज़ामीन लिखते थे, और कई सारे मज़ामीन लिखने के बाद इन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि इन तमाम मज़ामीन को एक किताबी सूरत दी जाए। और उन्हीं मज़ामीन का ये मजमुआ है जिसमें एसेंशली डिस्कस किया गया है यही कि इस्लाम का साइंस से क्या ताल्लुक़ है, या इस्लाम ने साइंस को किस नज़रिए से देखा है। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये बता दिया गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुसलमानों ने किस तरह से साइंस को उभारा, साइंस के साथ मुताबिकत इख्तियार की, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मुसलमान जो साइंसी उलूम में पीछे हैं और उनके मुकाबले में मगरिब जो साइंसी उलूम में बहुत आगे है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इस लिहाज से इस मौजू को लेकर ये इंतहाई अहम और मुफीद किताब है। इस किताब के 128 सफ़ात हैं और इसे पहली बार 2023 में शाया किया गया है और इसकी कीमत 150 रुपया है। इसके नाशर हिदायत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली हैं। मैंने इस किताब को अव्वलीन फुर्सत में ख़रीदा क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं और दोस्त की किताब को क्यों कर आप इन्हिमाक के साथ ना पढ़ें। और इस किताब को पढ़ने के साथ इत्मीनान तो नसीब हुआ और इसके साथ साथ एक फ़क्रिया आप कह सकते हैं एहसास भी हमारे अंदर पैदा हुआ कि हमारे दोस्त जनाब शहबाज रशीद बोहरू साहब ने ये अहम काविश या कोशिश क़ारीन के सामने रखी है। शहबाज साहब बज़ात खुद साइंस के तालिब इल्म हैं, बड़े मंजे हुए तालिब इल्म रहे हैं अपने ज़माने के। इस वक्त भी साइंसी उलूम के साथ इनका बराबर का ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ आप एक नेक सीरत और इस्लाम पसंद नौजवान भी हैं और उसी के तहत इन्होंने कुरान पाक का भी अच्छा खासा मुताला किया है और बाकी जो उलूम हैं इस्लाम के हवाले से उन पर भी एक आप कह सकते हैं दस्तरस हासिल की है। शहबाज साहब लिखने के साथ साथ खिताबत भी बहुत अच्छा करते हैं और ख़ासकर रेफरेंसेस ये बहुत अच्छा देते हैं। उस पर मुझे इनकी जो तकारीर है या इनकी जो तहरीर हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस किताब के बारे में अगर कहा जाए तो इस किताब में एसेंशली जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि इन्हीं मज़ामीन पर गुफ्तगू की गई है। इसका जो पेश लफ्ज़ है वो डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब ने लिखा है और हरफ़ी तहसीन हमारे प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब ने लिखा है। तो इसमें अदद शुमार के हवाले से भी अच्छी गुफ्तगू की गई है। उसमें आप कह सकते हैं एकेडमिक जो अंदाज़ है वो भी इख्तियार किया गया है और बता दिया गया है कि मुसलमानों का कुरान पाक के साथ किस माजरत का मुसलमानों का साइंस के साथ किस किस्म का रबत होना चाहिए, और ये जो रबत है टूट गया है और उसी की वजह है कि मुसलमान इस वक्त पस्ती के दलदल में फंसे हुए हैं। इजमाली तौर पर आई वुड से इसमें बात की गई है, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की गई है। आई वॉज थिंकिंग कि इसमें इन डेप्थ एनालिसिस की गई होगी बट वो मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दी। इसके साथ साथ इसके अंदर तकरार भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत अगर शहबाज साहब इन मज़ामीन को इस तरह पिरो लेते या इन मज़ामीन पर मज़ीद इस तरह काम करते कि ये एक कुल की हैसियत बन जाता और फिर हमारे सामने इन टोटल कोई मतलब बात हमारे सामने रखता। स्टिल दैन ये इजमाल के एतबार से, एनालिसिस के एतबार से, तज्ज़िया के एतबार से, तबसरे के एतबार से इस मौजू को लेकर बहुत अच्छी किताब है। इसमें मज़ामीन जो बयान किए गए हैं वो हैं मिसाल के तौर पर मशरिक़ व मगरिब में साइंसी तहक़ीक़ का मयार, मुस्लिम दुनिया में साइंसी तहक़ीक़ का मयार, क्या कुरान और साइंस मुतसादिम है, क्या कुरान और साइंस में मुताबिकत है, खुदा की ज़ात पर तहक़ीक़ और साइंस, या माज़रत का खुदा की तहक़ीक़, खुदा की ज़ात पर तहक़ीक़ और साइंस। इसी तरीके से बाकी मज़ामीन इसके अंदर बयान कर दिए गए हैं। इस किताब की ज़रूरत को लेकर या इस किताब का जो मंशूर है उसको लेकर शहबाज साहब लिखते हैं कि कुरान मजीद की हक्कानियत किसी की तस्दीक या तौसीक की मोहताज नहीं, लेकिन दौर जदीद में साइंस से इक्तिशाफ़ात ने कुरान मजीद की कई आयात की अंडरस्टैंडिंग को
آسان کیا ہے. دس از ویری مچ رائٹ. جو جدید سائنس کے وجود سے پہلے مشکلات القرآن میں سے تھیں، اس لیے آج بھی موازنہ کرنے پر محققین قرآن مجید کے الہامی اور حقیقی پیغام ہونے کا اقرار ہی نہیں بلکہ اعلان بھی کرتے ہیں. اس کتاب میں قرآن مجید کے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ مضامین کو جمع کیا گیا ہے، جن میں نہایت اہم معلومات کو قلم بند کیا گیا ہے تاکہ قارئین مطالعہ قرآن کے اس نئے اسلوب سے متعارف ہو جائیں. مزید اس کتاب میں چند باتیں ہیں جن پر میں الگ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. دیٹ از یس دس از ویری مچ رائٹ. ویسٹ از ویری مچ اہیڈ in terms of science and technology, in terms of new discoveries and inventions. یا سائنس کے جو نت نئے علوم سب ٹاپک سامنے آ رہے ہیں اس میں بھی سائنس بہت آگے ہے. اینڈ دیٹس لارجلی بیکاز کہ مسلمانوں کے اندر پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں 400 سالوں سے ایک ایسی فکر ان پر غالب ہوئی ہے. اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے آئی تھنک دیٹ از کہ مسلمان قوم جو ہے وہ ان پر سامراجیت کا تسلط ہوا، غلام بن گئے. ان کا جو کنٹرول ہے ان کی تہذیب کا، ان کی تعلیم کا، ان کے تمدن کا، وہ غیر کے ہاتھ میں پڑ گیا. اینڈ دیٹس وائی ان کو پھر ایک ایسی ذہنیت میں ڈال دیا گیا جس ذہنیت میں رہتے ہوئے وہ اپنے مخالف کی ہر ایک بات کو غلط سمجھتے ہیں. مخالف اگر یہ کہے کہ باہر دن کے 12 بجے آسمان کے اوپر سورج ہے، مسلمان ان کو اپنا دشمن تصور کرنے کے پس منظر میں اس بات سے انکار کریں گے. دس اے ویری بگ پوائنٹ. دیٹس وائی پھر ہم نے دیکھ لیا انگلش سیکھنے کو برا سمجھ لیا گیا. دیٹس وائی آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا کہ سائنس پڑھنے کو برا سمجھ لیا گیا. ایون اگر آپ دیکھیں گے بر صغیر ہند و پاک کے تناظر میں پچھلے 300-400 سالوں میں جو تحریکیں پیدا ہوئی دوز ویر ریئیکشنری ان نیچر بیکاز وہاں سے ایک سیلاب آ رہا تھا تو اس سیلاب کو کس طرح سے ہم قابو میں کریں گے اس پر بات کی گئی. آؤٹ آف ون زون کچھ نیا نہیں سوچا گیا، کوئی نئی بات سامنے نہیں رکھی گئی، یا یہ تک بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ان سے ہماری دشمنی ہے، یہ ہماری تہذیب کے پیچھے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین ان کی ہر ایک بات غلط ہوگی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے یہ شیطان نے سکھایا ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب، لیکن بات جو کہی ہے وہ حق بات کہی ہے. سو یہ حق بات، یہ سائنس کی بات، یہ علم و تحقیق کی بات اگر ویسٹ کرتا ڈسپائٹ دا فیکٹ they were our enemies, we should have acknowledged and accepted this thing. That's a very important thing. Number second thing جس پر میں بات کرنا چاہوں گا that is despite the situation جو قریب کر رہی تھی، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ رہا ہے جنہوں نے اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو لے لیا. علم و تحقیق میں وہ بہت آگے بڑھ گئے، اس وقت بھی علم و تحقیق میں بہت آگے، بٹ ان کا نام آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. ان کا نام آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ان کا نام آپ کو نوبل پرائزز کی لسٹ میں نہیں دکھے گا. آپ یکجمش یہ تصور کر دیں کہ مسلمان پستی میں ہیں، ضلالت میں ہیں، جبکہ دس از ناٹ آلویز رائٹ. بھائی نوبل پرائز کی اتھارٹی کون ہے، دیتا کون ہے، سلیکٹ کون کرتا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ دے آر somebody else. خود تصور کرتے ہیں، خود جج کرتے ہیں. اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہے. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی تحقیق بالکل بھی نہیں ہوتی. آئی ڈو ایکنالج کہ تحقیق کے حوالے سے، ریسرچ پیپرز کے حوالے سے مسلمان ممالک بہت کم ہیں، اور شہباز صاحب نے اس حوالے سے بھی اس میں بات کی ہے. لیکن سٹل مسلمانوں کے اندر ایسی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جو نوبل پرائز سے بھی بڑھ کر انعام کے مستحق ہیں. مجھے بتا دیجئے علامہ اقبال کیا ڈیزرو نہیں کرتے تھے نوبل پرائز؟ مجھے بتا دیجئے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نوبل پرائز ڈیزرو نہیں کرتے تھے؟ اسی طریقے سے کتنے ایسے محققین ہیں، آئی ایم سپریملی کانفیڈنٹ بالکل ہوں گے، بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، بٹ دے آر ناٹ بینگ براٹ انٹو لائم لائٹ. سو اس چیز کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں منفی پہلو ہے، اس کا اس پر ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہے. دیز ٹو تھنگز. ایک اور اہم بات ہے دیٹ از ریسرچ ان کشمیر. شہباز صاحب نے اس حوالے سے بھی اس سلسلے میں بات کیا. یس ریسرچ کے حوالے سے اگر ہم کشمیر یونیورسٹی یہاں پر سب سے بڑی جامعہ ہے، یا باقی انسٹیٹیوشنس ہیں میڈیسن کے، میڈیکل سائنس کے، اس میں بھی سائنس کا معیار انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں گرا ہوا ہے. اس کی آپ اچھی تصویر ان ریسرچرز سے لے سکتے ہیں جو ان جامعات میں پڑھتے ہیں.
اس کی میں نے جو وجہ پائی ہے دیٹس ناٹ دس کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں پروفیسرز بیٹھے ہیں دے آر انکیپیبل. نو, دے آر ویری مچ کیپیبل, ہائیلی ایفیشینٹ. بٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو تن آسانی کا معاملہ ہے بس وہ ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے. انہوں نے کوئی پوسٹ آکیپائی کیا ہوا ہے, ناؤ دے تھنک نو آور لائف شوڈ بی لائک دس. ہمیں جفاکشی نہیں کرنی ہے, ہمیں سٹرائیو نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی سوسائٹی کو کوئی نئی چیز نہیں دینی ہے. اور یہ پھر ہمارے سسٹم میں بھی غالب ہو چکا ہے یہ والی چیز. یہ شعور نہیں ہے ہمارے اندر بھائی, لوگوں سے ہی, انسانی وسائل سے ہی, اور خاص کر ٹیچرز جو ہے اور ان میں سے جو پروفیسر لوگ ہوتے ہیں ٹاپ موسٹ لیول ہے ان کی, وہ اس حوالے سے اپنے اندر یہ شعور پیدا نہیں کرتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ نہیں ہماری اوپر ذمہ داری ہے, وی شوڈ سٹرائیو فار دس. اور پھر جو آس پاس میں انفراسٹرکچر ہے, ایک ماحول ہے, ایک کلچر ہے, وہ بھی پھر ہم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں. ادروائز کشمیر کے بارے میں تو, یا کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تو بالکل یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی ذہین ہیں. بٹ جسٹ بیکاز تن آسانی نے ہمیں وہ جو ایک کہہ سکتے ہیں آپ جمی ہوئی کیفیت میں تبدیل کر دیا ہے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اوور آل آئی شوڈ سے اس کتاب میں اجمال کے اعتبار سے بحث و تمہیز کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی گئی ہے. آئی ہوپ قارئین اس کو پڑھیں گے اینڈ اس کتاب کو مفید اپنے لیے پائیں گے. مزید شہباز صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان گزارشات کو لے کر اگر اس کتاب پر نظر ثانی کریں گے یا اس موضوع کو لے کر کچھ نئے انداز میں آگے آئیں گے, تھوڑا ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے, اور اردو کے اندر اس طرح کی کتاب اگر ہمیں مہیا ہو جائے گی, آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری گڈ کنٹریبیوشن فرام اس پارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.